اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پڑھ رہے تھے غزوہ احد کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں۔ غزوہ احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگ کے جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرنے میں گزاری، اور آپ کو ایسے لگ رہا تھا، آپ کو ایسا اندیشہ تھا کہ مشرکین نے اگر سوچا کہ ہم نے جنگ میں اپنا پلہ بھاری ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ ندامت محسوس کریں گے اور راستے سے پلٹ کر آئیں گے اور مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکی لشکر کا تعاقب کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے معرکہ احد کے دوسرے دن یعنی 8 شوال 3 ہجری کو صبح اعلان کیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور وہی شخص ساتھ جا سکتا ہے جس نے احد میں بھی غزوہ احد معرکہ احد میں بھی ساتھ دیا تھا۔ تو اس اعلان کے بعد عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے اجازت مانگی کہ وہ ساتھ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو اجازت نہ دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی اجازت چاہی، وہ بھی جنگ احد میں شریک نہیں تھے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں روک دیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اسی موقع پہ معبد بن ابی معبد جس کا تعلق خزائی قبیلے سے تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو جو زک پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ وہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مکہ کے مشرکین جب واپس پلٹ آئیں گے مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے، وہ بھی بالکل برحق ثابت ہوا۔ مشرکین مدینہ سے 36 میل دور مقام روحہ پر پہنچ کر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو دوسرے کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت اور قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ ان میں سے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگو ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اکثریت نے اس کی یہ رائے قبول نہیں کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے۔ ابھی ابو سفیان اور اس کے فوجی وہاں سے ہلے نہیں تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گیا، اور ابو سفیان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس سے پوچھا ابو سفیان نے کہ پیچھے کی کیا خبر ہے، تو معبد نے سخت پروپیگنڈا کر کے اعصابی حملہ کیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہو جا رہے ہیں، احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں، جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہے، اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ ابو سفیان اس بات پہ بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو معبد پھر کہتا ہے واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے، یا لشکر کا دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے اس پر اس کو بتایا کہ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں، ان کی جڑ کاٹ دیں۔ معبد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے،
ان پر گھبراہٹ اور روب بھی طاری ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر گھبراہٹ اور روب طاری کر دیا، اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈا کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا۔ اس کے بعد قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ اس نے قبیلے والوں سے کہا کہ کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوقاس کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انہوں نے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا، مگر بجائے اس کے کہ مسلمان ڈرتے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد 3 دن وہیں مقیم رہے، اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپس آنے سے پہلے ابو عزہ جمحی، جس کا جمحی قبیلے سے تعلق تھا، وہ آپ کی گرفت میں آ گیا۔ اس شخص کو بدر میں بھی گرفتار کیا گیا تھا، مگر اس کے فقر اور لڑکیوں کی تعداد کی کثرت کے سبب اس شرط پر اس کو بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی، اور اپنے اشعار کے ذریعے، کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جن پہ شعر و شاعری کا بہت اثر ہوتا تھا، تو اس نے اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف لوگوں کے جذبات کو ابھارا۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آ گیا۔ جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈھسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت کو حکم دیا گیا اور انہیں اس کی گردن مار دی۔ اسی طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا۔ یہ عبد المالک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ احد والے دن مشرکین کے واپس جانے کے بعد اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی اس کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 3 روز کے بعد اگر پایا گیا یہاں پہ تو وہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس نے اس بات کے اگینسٹ وہ گیا اور قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا، اور پھر لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی، یعنی مسلمانوں کا لشکر جب جنگ کر کے واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہیں اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تہ تیغ کر دیا، یعنی اس کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ اچھا، ابھی جو غزوہ حمراء الاسد، اس کا بے شک الگ سے نام لکھ کے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر یہ بھی غزوہ احد کا ایک جز ہی تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی پسپاری کے بعد بھی یا دشمن کے چلے جانے کے بعد بھی آپ اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ مناسب انتظامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور انہوں نے
اس بات کو میک شور کیا کہ واقعی مشرکین مکہ جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے جنگ کی تھی اور مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا تھا، وہ واپس چلے گئے ہیں. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معبد بن ابی معبد کا استعمال بھی کیا. اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو سفیان کو اس کے ارادے سے باز رکھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.